الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اس امت نو اللہ تعالی نے تمام امتاں دا سردار بنایا، کیونکہ اس امت دے حصے اور قسمت وچ جس نبی دا کلمہ اس امت نے پڑھیا او نبی تمام انبیاء دا بلکہ پوری کائنات دا سردار اس امت نصیب ہویا۔ اور پھر جس سردار نبی دا اس امت نے کلمہ پڑھیا اس امت نو اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نصیب کی تھی او کتاب بھی پوری کتاباں دی سردار اللہ نے نصیب کی تھی۔ تو اس امت نو اللہ تعالیٰ نے جو نبی دتا جس دا اساں کلمہ پڑھیا، اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء نو بھی فضیلتاں نصیب کیتیاں، لیکن سب تو زیادہ اللہ نے تمام انبیاء وچوں اگر فضیلتاں نصیب کیتیاں تو آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نصیب کیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وچوں انہاں دی اولاد وچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چنیا پسند کیتا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل اور لڑی وچوں بنی کنانہ نو اللہ تعالیٰ نے پسند کیتا۔ پھر بنی کنانہ وچوں اللہ تعالیٰ نے بنی قریش نو پسند کیتا۔ پھر بنی قریش وچوں اللہ تعالیٰ نے
بنی ہاشم نو پسند کیتا، اور پھر بنی ہاشم دی اولاد اور لڑی وچوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے اللہ تعالیٰ نے مینوں چنیا اور پسند کیتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں او آخری نبی ہاں کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول کیتا اور بھیجیا۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت کعبۃ اللہ دی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نال ہن۔ اس موقع اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ پہلے پارے دے اندر آخری رکوع تو پہلے اے دعا موجود ہے، تو نبی علیہ السلام فرماندے کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول کر کے بھیجیا۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں او نبی ہاں جس دیاں بشارتاں اور خوشخبریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دتیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورت صف 28 پارے دے اندر موجود ہے، فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آونے جس نے پورے انبیاء دی تصدیق کرنی ہے، اور میں بھی انہاں دی بشارت دے رہا۔ فرمایا من بعد اسمہ احمد، وہ آخری پیغمبر او ہو سی جس دا نام احمد ہو سی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں او نبی ہاں جس دا خواب میری امی نو اللہ تعالیٰ نے وکھایا کہ میری ولادت تو پہلے میری امی نو خواب آیا کہ میرے پیٹ وچ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی روشنی اور نورانیت پھیلائی ہے کہ جس روشنی اور نورانیت دے پھیلن دے نال ملک شام دیاں در و دیواراں نو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیتا ہے، کیونکہ ملک شام او ملک جڑا انبیاء دا مرکز رہا، اور اسے دے اندر بیت المقدس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نو ایک عظمت نصیب کی تھی کہ جس وقت اللہ نے نبوت دا سیرا پوایا تو اللہ دے پاک پیغمبر دی دعوت اس شہر اور اس مرکز تک پہنچی جتھے پہلے بھی انبیاء دین دا کم کر چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے اتنیاں فضیلتاں اور عظمتاں نصیب کیتیاں جس دیاں گواہیاں اللہ دا قرآن خود دیندا۔ مثال دے طور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بہت شان والے پیغمبر ہیں۔ انہاں نو جس وقت ضرورت پئی کہ یا اللہ مینوں کوئی ایسی کتاب نصیب فرماؤ کہ جس دے ذریعے میں اپنی قوم اور امت نو تیری دعوت پہنچیندا رہواں، ایک ضابطہ حیات ہونا چاہیے میری امت واسطے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا میرے پیغمبر یہ جڑا تساں سوال کیتا ہے اس سوال تو پہلے تھانوں کچھ ساریاں شرطاں مننیاں پوسن۔ فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو
اللہ تعالیٰ نے کوہ طور تے بلا کے فرمایا، پہلے حکم دیتا کہ 30 دیہڑے میری عبادت کرو، پھر نال فرمایا کہ 10 دن اور بھی نال ملا کے 40 دیہڑا پورا کرو۔ جس وقت 40 دیہڑا تساں پورا کرنے، اس دے بعد جا کے تھانوں ایک میں تحفہ نصیب کرنے۔ سورت آراف دی آیت نمبر 142 دے اندر فرمایا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اے اللہ دی شرط نو قبول کیتا، یعنی کتاب لیون واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے رب دے سامنے عاجزیاں کیتیاں، انکساریاں کیتیاں۔ اس دے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کتاب نصیب کیتی کہ اے لے جاؤ کتاب میرے پیغمبر، اس دے اتے خود بھی عمل کرو اور اپنی قوم تے امت والیاں نو بھی عمل کراؤ۔ لیکن جدو نمبر آئے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، اللہ تعالیٰ فرما دن میرے پیغمبر، میرے موسیٰ پیغمبر نو ضرورت پئیے، میں اس نو کوہ طور تے بلا کے پہلے عبادتاں کروائیں، عاجزیاں کروائیں، پھر جا کے انہاں نو کتاب نصیب ہوئیے۔ لیکن تھوڑی عظمت دے کیا کہنے میرے پیغمبر، فرمایا ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب۔ سورت قصص دی آیت نمبر 86 دے اندر فرمایا، ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، میرے پیغمبر تھانوں تا اس چیز دی امید بھی کدی نہیں ہوئی، تھانوں تا اس چیز دے بارے خیال بھی کدی نہیں ہویا۔ فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب۔ سورت شورا دے اندر بھی اسے مضمون نو ذکر کر دیویا، فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب۔ سورت شورا دی آیت نمبر 52 دے اندر فرمایا، میرے پیغمبر موسیٰ نو عبادتاں کرنیاں پئیں تاں اساں اس نو کتاب نصیب کیتی ہے، لیکن جیڑی تھانوں عظمت میں نصیب کیتی ہے، تھانوں تا امید بھی کوئی نہیں، تھوڑے تو خیال دے اندر بھی کدے نہیں آیا کہ کتاب بھی مینوں ملنی ہے یا کوئی نہ۔ تساں تا آرام دیاں نینداں ستے پیا وے میرے پیغمبر، انک لتلقی القرآن، اساں پورا قرآن تے محمد الرسول اللہ ستے ہوئے نو جگا کے پورا قرآن نصیب کر دیتا ہے۔ ان یار حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جداں اللہ نے نبوت دا سہرا پوایا ہے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حکم ہویا کہ جاؤ میرے پیغمبر ہن لوگاں نو میرے رب دی توحید دی دعوت دیو میرے پیغمبر۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، سورت طٰہٰ آیت نمبر 5 کو شروع ہو رہی ہے، فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، اے جڑا عظیم منصب مینوں نصیب کر رہے ہو،
اس منصب دا بھار بڑا باری ہے، اس نو برداشت کرن واسطے ہر قسم دیاں گلاں لوگاں نے کرنیاں۔ اس واسطے میں دعا کر رہی ہاں میرے اللہ، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول چھوڑ، میرا سینہ کھلا کر دے۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے واسطے میرے معاملے نو بھی آسان فرما، میری زبان دی لکنت نو بھی ختم فرما، تاکہ میں گل کراں بڑے فصاحت تے انداز نال کراں۔ اور فرمایا وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون اخی اشدد بہ اذری، اے اللہ میں نالے بھی دعا کر رہی ہاں کہ نبوت دا بھار بڑا اوکھا بھارے، اس دعوت نو دیون واسطے میرے ہارون بھائی نو میرے نال ملا چھوڑ، میرا وزیر اس نو بنا چھوڑ، جے میری ہور تصدیق کوئی بھی نہ کردا پیا ہووے، کم از کم میرا برا ہارون تا میری کن تے تھاپڑا مارن والا ہووے۔ میرے اس مشکل بھار دے اندر میرا ہارون بھائی بھی میرا حصے دار ہووے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں تاں اللہ نے انہاں دیاں دعاواں قبول کر کے انہاں نو شرح صدر بھی نصیب کیتا، تے حضرت ہارون انہاں دا بھرا اس نو بھی نال نبی بنا کے حمایتی بنا چھوڑیا۔ لیکن جدا نمبر ہے امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے میرے پیغمبر موسیٰ نے دعاواں کیتیاں تاں میں شرح صدر نصیب کیتا، لیکن تیریاں شاناں تے عظمتاں میں بنائین میرے پیغمبر، تساں میرے کولوں منگیا بھی کوئی نہیں، بن منگے دے میں تانوں پہلے کولوں شرح صدر نصیب کر چھوڑیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت دا بار ہلکا کراون واسطے، اپنی حمایت واسطے اپنے ہارون بھرا وزیر دی دعا کی تھی کہ میرا ہارون بھرا میرا وزیر بنا۔ لیکن تیرا جدو نمبر ہے میرا پیغمبر، تینوں منگن دی لوڑ بھی کوئی نہیں، تینوں کسے وزیر دی لوڑ بھی کوئی نہیں، جیڑا تیرا نبوت والا بھار ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جیڑا تیری پیٹھ نو تکلیف دیویا، تیری پیٹھ واسطے جیڑا بھار وزنی بنیا، اساں تیرے منگن دے بغیر اس بھار نو پہلے کولوں ہلکا کر چھوڑیا ہے۔ انجیار حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے منع کیتا ہے کہ جنت دے اندر ایک درخت دے قریب نہیں ونجنا، انہاں دے کولوں جدو غلطی دے نال او درخت کھادا گیا، پھر اللہ نے انہاں نو جنت دے وچوں کڈ چھوڑیا۔ حضرت آدم علیہ السلام رو رو کے رب دے سامنے عرض کر رہے ہیں، اللہ ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے، سانو معاف فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ جے تو سانو معاف نہ کریں، ساڈیاں غلطیاں دے اُتے درگزر نہ کریں، سانو ہور غلطیاں معاف کرن والا کوئی نہیں۔ کافی عرصے تک حضرت آدم علیہ السلام روندے رہے، روندے رہے، روندے رہے، آخر دے اندر اللہ فرماندن فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ،
آدم علیہ السلام دے دل دے اندر اے کلمے اساں القا کیتے اساں سٹے انہاں کلمیاں دے نال ساڈے کول دعا کیتی تاں جا کے اساں انہاں دی توبہ نو قبول کیتا آدم نے کلمے منگے تلقا آدم انہاں منگے تاں نصیب ہوئے لیکن جداں تھوڑا نمبر ہے میرے پیغمبر تساں منگے کوئی نہیں انکا لتلقی القرآن اساں بن منگے دے پورے قرآن دا تحفہ تھانوں نصیب کیتا ہے پیارے پیغمبر دیاں عظمتاں دے تو کہنے کیا اللہ نے امت نو اے سمجھایا ہے کہ اتنا عظمتاں والا پیغمبر جے تھانوں نصیب ہو رہے ہے او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو تھوڑا حق بندا ہے اس عظیم پیغمبر دی اس اللہ دی عظیم نعمت دی جویں قدر کرن دا حق ہے تساں انج قدر کر کے وکھاونی ہے اے تو او پیغمبر ہے اجاں دنیا کائنات بنی بھی کوئی نہیں سورت آل عمران دے اندر آیت نمبر 80 دے اندر اللہ نے اے منظر بیان کیتا کہ اجاں دنیا بنی کوئی نہیں عالم ارواح دے اندر اللہ نے ایک کانفرنس بلائی ہے آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سارے انبیاء نو کٹھا کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا اللہ نے ایک انہاں دے کولوں حلف اٹھوایا فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ اے میرے نبیو تھانوں میں نبوت عطا کرنی ہے تھانوں میں بڑے منصب دے اُتے فائز کرنے لیکن تساں ایک میرے نال وعدہ کرو او کیڑا وعدہ ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ اے میرے عظیم الشان پیغمبرو تھانوں میں نبوت بڑی عظیم نصیب کرنی ہے تھانوں بڑا عظیم منصب میں نصیب کرنے لیکن جے تھوڑی نبوت دے ہوندیاں ایک عظیم الشان پیغمبر میرا نبوت دا سیرا پاون والا امام الانبیاء پیغمبر ختم المرسلین پیغمبر قائد النبیین پیغمبر جیا ونجے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ اے میرے نبیو اس وقت تساں اپنی نبوت نو بند کر دیونے تساں ساریاں نے میرے اس آخری نبی دی نبوت نو مندیاں ہویاں اس دے اُتے ایمان بھی لے آونے تے اس دی نصرت تے مدد بھی کرنی ہے اے او عظیم پیغمبر اس امت نو نصیب ہویا جس نو اللہ نے تمام انبیاء تو عظمتاں زیادہ دتیاں عالم ارواح دے اندر بھی اس نبی نو اللہ عظمتاں دتیاں معراج دے موقع تے بھی اللہ نے امامت دا سہرا جے پوایا ہے تو آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے سہرا نصیب کر کے امام الانبیاء دا لقب نصیب کیتا ہے حتیٰ کہ جدہ قیامت دا دن ہونے ساری کائنات آدم علیہ السلام کو لے کے آخری انسان تک موجود ہونی ہے اس سخت دہاڑے دے اندر جدہ حساب کتاب دا معاملہ آونے تمام لوگاں نے رخ کرنے حضرت آدم علیہ السلام دی طرف حضرت آدم علیہ السلام نو آکھنے
کہ اللہ دے نال گل کرو کہ حساب کتاب دا معاملہ شروع کیتا جاوے۔ حضرت آدم نے بھی جواب دیونے، انہاں فرماونے لست لہا لست لہا، اے منصب مینوں نصیب نہیں ہویا، میں اس قابل نہیں ہاں کہ میں اللہ دے نال گل کراں۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کولوں ویسن، حضرت نوح علیہ السلام کولوں ویسن، چلدیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کولوں بھی ویسن، آخر دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کولوں ویسن۔ تمام انبیاء نے ایو جواب دیونے لست لہا لست لہا۔ آخر دے اندر ساریاں رخ کرنے اس آخری پھمن دا، اس آخری پھول دا، جس نو اللہ نے خاتم النبیین دا سہرا پوا کے بھیجے ہے۔ جس وقت آپ علیہ السلام کولو کائنات دے لوگ ویسن کہ اے اللہ دے نبی اللہ دے نال گل کرو کہ حساب کتاب دا معاملہ شروع کیتا جاوے۔ جس وقت نبی علیہ السلام دے نال گل کرنی ہے، نبی علیہ السلام فرماونے آنا لہا، اے منصب تو اللہ نے دتا ہی مینوں اے، تساں ہن تک ودے کتھاں رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں انسان ساری زندگی بیان کردا رہے، پوری کائنات بیان کردی رہے، کائنات ختم ہوئے سی، انسانیت ختم ہوئے سی، جو عظمتاں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتیاں وہ کوئی بیان کر بھی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا سید ولد آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں پوری آدم دی اولاد دا سردار بنائے۔ آنا قائد النبیین، کہ میں پورے انبیاء دا قائد بن کے آیا۔ لا فخر، مینوں اس چیز تے کوئی فخر اور تکبر نہیں، میں اللہ دا شکر ادا کردے ہویاں، اللہ دی نعمت دا شکر ادا کردے ہویاں تساں امت نو آگاہ کرنیاں۔ اور فرمایا آنا اول شافعین و اول مشفعین، کہ میں او اللہ دا آخری پیغمبر ہاں کہ سب تو پہلے اللہ دے دربار دے اندر سفارش بھی میں کرنی ہے، اور سب تو پہلا انسان کائنات دا دنیا دا آخرت دے اندر میں ہومنے جس دی سفارش نو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ میں او آخری نبی بن کے آیا، او سرداری اور عظمت اللہ نے مینوں نصیب کیتی ہے کہ دن قیامت دے لواء الحمد، او جھنڈا بھی اللہ نے میرے ہاتھ دے اندر دیونے، اور اس جھنڈے دے تلے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے میرے لواء الحمد جھنڈے دے تلے ہونے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیتا کہ او نبی میرا آخری پیغمبر جس نو میں اتنیاں عظمتاں اور شاناں دتیاں، اس نے دنیا اتے میریاں عبادتاں، میریاں تعریفاں، میریاں حمداں دا حق ادا کیتا ہے۔ اس واسطے دن قیامت دے اے حق کی اسے نبی دا بندا ہے کہ لواء الحمد بھی اسے دے ہاتھ وچ دتا جاوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت نو ایسا عظیم نبی عطا کیتا ہے، تو اس امت نو چاہیے کہ اس نبی دی قدر کردے ہویاں، اس نبی دی اتباع کردے ہویاں خالی محبتاں، خالی دعوے کم نہیں آمنے، جب تک اس عظیم الشان نبی دی اساں اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرنی، اس وقت تک کسے نو بھی عظمت نصیب نہیں ہونی۔ جیویں اللہ نے اس امت نو نبی عظیم عطا کیتا ہے، جس امتی نے اس پیغمبر دی اطاعت کردیاں ہویاں، اس پیغمبر دی تابعداریاں کردیاں ہویاں زندگی دنیا تو گزار چھوڑی، اللہ نے دن قیامت دے اس نو مرتبے بھی عظیم عطا کرنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھن دی توفیق۔